اختتامی محفل میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس سے متعلق کچھ عرض کرنا مقصود ہے۔ آج جہاں بہت سارے اعمال میں کمی کوتاہی ہے، وہاں قرآن مجید کے ساتھ وہ عشق و محبت کا تعلق نظر نہیں آتا جو ایک مومن کو ہونا چاہیے۔ قرآن پڑھ کر تڑپنے والے، قرآن سن کر تڑپنے والے، قرآن پڑھ کر اس کی آیتوں کو اپنے اوپر منطبق کرنے والے، اپنے آپ کو قرآن کے آئینے میں دیکھنے والے آج نظر نہیں آتے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، ایسی اس میں ہماگیری ہے، اتنا کمال ہے اس میں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اپنے آپ کو قرآن مجید کے آئینے میں دیکھنا چاہے تو اسے اپنی تصویر نظر آ سکتی ہے، اسے اپنا عکس نظر آ سکتا ہے۔ تو آج کی اس محفل میں ہم بھی قرآن مجید کی سیر کریں گے اور اپنے آپ کو قرآن مجید میں کہیں نہ کہیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، توجہ فرمائیے گا، تحقیق ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی تم عقل مند ہو تو اپنے آپ کو قرآن کے آئینے میں کیوں نہیں دیکھتے، کیوں نہیں ڈھونڈتے کہ قرآن میں تمہارا تذکرہ کس جگہ پر ہے؟ یہ آیت تو ہم نے زندگی میں درجنوں دفعہ پڑھی ہوگی، لیکن آج اس آیت کا مفہوم آپ پر کھلے گا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ قرآن مجید جو کتاب ناطق ہے، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ کتاب ہے جو تم پر بالکل سچ سچ بولتی ہے، ہر ایک کے احوال کو کھولتی ہے، ہر چیز کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ تو فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا، کتنے الفاظ آسان ہے سمجھنے کے لیے، تحقیق ہم نے تم پر کتاب نازل کی، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں ہر بندے کا تذکرہ ہے، چاہے وہ کسی حال میں۔ اب ہر بندے کو چاہیے کہ اپنی ذات تو اس کے سامنے کھلی دھلی کتاب کی مانند ہوتی ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان کے سامنے اس کا اپنا تو سب کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دوسروں کے سامنے بہانے بناتا پھرے، چہرے سجاتا پھرے، ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ، تو بندوں کے سامنے تو چہرے سجا کے آ سکتے ہیں، پروردگار تو اس چہرے کو دیکھتے ہیں، اس کے سامنے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ قرآن اسی رب کائنات کا کلام ہے اور یہ ہر انسان کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہمیں آج قرآن مجید میں اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر آپ ابتدائی باتیں سمجھ گئے تو باقی باتیں سمجھنی آسان ہوگی۔ قرآن مجید میں قوموں کا بھی تذکرہ، کوئی قوم اپنے آپ کو دیکھنا چاہے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، کس موڑ پہ کھڑے ہیں، قرآن ان کو بھی بتا دیتا ہے۔ مختلف جماعتوں کا تذکرہ، اگر کوئی جماعت دیکھنا چاہے کہ ہم قرآن کے آئینے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں، قرآن ان کو بھی بتاتا ہے۔ اگر کوئی فرد اپنے آپ کو قرآن مجید کے آئینے میں دیکھنا چاہے، قرآن اس کو بھی تصویر دکھاتا ہے۔ تو آئیے آج اللہ کے کلام کو پڑھیے، سنیے اور اس کلام کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ کہیں نہ کہیں قرآن مجید میں ہمارا تذکرہ ضرور ہے، کیونکہ قرآن عظیم الشان، اللہ نے فرما دیا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے۔ تو اب ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ کہاں پر ہمارا تذکرہ ہے اور کس انداز سے تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس تذکرے سے ہمیں اللہ کی رضا محسوس ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی محسوس ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں سچ سچ بتائے گا، ما کان حدیث یفترا، یہ گھڑی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ کتاب ہے جو پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ رب کائنات کا کلام جو تینوں کے بھید جاننے والا، تو ارشاد فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم۔ آج تو حالت یہ بن چکی کہ ہمیں قصے کہانیاں سنائیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، بیان بہت اچھا، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائیں تو بور ہونے لگتے ہیں، مست نہیں ہے، کمپیٹیبلٹی نہیں ہے۔ جب دلوں کی کمپیٹیبلٹی اس کتاب کے ساتھ ہو گئی تو قرآن جب پڑھا جانے لگے گا آپ کے دل کی حالت بدل جائے گا۔
اور یہ چیز اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے پیدا ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ سے لے کے کوئی نہیں آتا، برف ملتی ہے برف والوں سے، سبزی ملتی ہے سبزی والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے۔ ایک بات بتائیے، بارش کون برساتا ہے؟ اللہ، مگر بادل اس کا سبب بن جاتے ہیں۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں، ماں باپ اس کا سبب بن جاتے ہیں۔ دلوں میں نور کون ڈالتا ہے؟ اللہ، مگر شیخ پیر استاد اس کا سبب بن جاتے ہیں، اللہ والے اس کا سبب بن جاتے ہیں۔ بادل کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں نا کہ الحمدللہ بارش ہوگی، اسی طرح سالکین اپنے شیخ کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم پر رحمتوں کی بارش ہوگی۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر جب انسان قرآن مجید کی باتیں سنتا ہے، ان کے دلوں میں جو اللہ کے کلام کے ساتھ ایک محبت بھری ہوتی ہے، عشق بھرا ہوتا ہے، وہ منعکس ہوتا ہے، وہ مقناطیسیت دوسروں پہ بھی اثر کرتی ہے۔ کتنے لوگوں کو دیکھا پہلے قرآن مجید پڑھتے تھے غفلت کے ساتھ، مدتوں پڑھتے رہے، لیکن جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو پھر انہیں قرآن پڑھنے کا سلیقہ آ جاتا ہے، پھر پڑھتے ہیں تو اب تدبر اور تفکر بھی کرتے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو معانی پر بھی غور کرتے ہیں، پھر عبرت بھی پکڑتے ہیں، پھر جہاں خوشخبری کی باتیں ہوں گی دعائیں مانگیں گے، جہاں لڑانے کی باتیں ہوں گی وہاں معافیاں مانگیں گے، پڑھنے کا انداز بدل جائے گا۔ قرآن مجید وہی ہے، لیکن پھر اس قرآن مجید سے انسان کو روحانی لذت ملنی شروع ہو جائے گی، پھر وقت کا پتہ نہیں چلا کرتا۔ دنیا کے قصے کہانیاں سننے میں لوگوں کے گھنٹے گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے، اس کو پڑھنے میں بھی پھر وقت گزر جاتا ہے مگر بندے کا جی نہیں بھرتا۔ جس طرح سخت گرمی کے موسم میں صحرا کے اندر ایک پیاسا آدمی ٹھنڈا پانی ملنے پر اسے رغبت کے ساتھ پیتا ہے، اللہ والے اس رغبت کے ساتھ اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں، ایک ایک آیت یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے ٹھنڈے پانی کے گھونٹ بھر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تحقیق ہم نے تم پر کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو معلوم ہوا کہ آج کی اس محفل میں ہم قرآن مجید میں اپنے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، ہمارا کہاں تذکرہ ہے، کن الفاظ میں ہے، کیا ان سے اللہ رب العزت راضی محسوس ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ناراض محسوس، اور پھر اس کا نتیجہ نکالنا ہے۔ جب انسان قرآن مجید پڑھتا ہے تو کئی جماعتوں کا تذکرہ، ہم چند آیتیں ڈھونڈیں گے، کیونکہ پورے قرآن پاک کی آیات کا احاطہ کریں تو پھر تو پوری رات گزر جائے، اور آج ہمتیں اتنی تھوڑی ہے کہ آپ نے ابھی سے انتظار شروع کیا ہوگا کہ دعا کا بولی، لیکن ہمیں بھی آخری موقع ہے، ہم نے بھی تو اپنا کام کرنا ہے نا، اس لیے تسلی سے بیٹھے، آج کوئی وقت کی لیمٹ نہیں ہے، دل کے کانوں سے سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے، اس لیے کہ اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں ہم نے تم پر کتاب نازل کی جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو پھر دل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ ہم ڈھونڈیں کہ ہمارا تذکرہ کہاں پر ہے۔ تو قرآن مجید کی چند آیتیں ہم پڑھیں گے، سنیں گے، اور پھر اپنے حالات کو اس آئینے میں جانچنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ ایک ترتیب آپ کو یہ ایسی بتائی جا رہی ہے کہ جو صرف کسی محفل میں نہیں، جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو ڈھونڈا کریں کہ میں کہاں کہاں ہوں، قرآن میرے بارے میں کیا کیا بول رہا ہے، سچی کتاب میرے بارے میں کیا سچی گواہی دے رہی ہے۔ تو جب یہ ذہن بن جائے گا پھر آپ کو جگہ جگہ قرآن میں اپنے حالات محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کہیں گے یہ کتاب تو بولی میرے بارے میں نہیں۔ تو قرآن مجید کی چند آیتیں آج ہم پڑھ جائزہ لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک جماعت کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ یہ وہ لوگ تھے جو راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے تھے۔ اب رات کی اتنی عبادت تو ہمیں زندگی میں اپنے نظر نہیں آتی، نہ ہمیں صبح کے وقت کا استغفار اتنا استقامت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ تو معلوم ہوا جس جماعت کا یہ تذکرہ ہے وہ جماعت کوئی اور ہے، ہمارے حالات کچھ اور ہیں، اور اس آیت میں جو کچھ بتایا گیا وہ کچھ اور ہے۔ دوسری جگہ ایک جماعت کا تذکرہ نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع
یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے تھے اور وہ پکارتے تھے اپنے پروردگار کو امید کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، خوف کے ساتھ. اب ہم جیسے لوگ جن کو رات کے آخری پہر کے 4 نفل بھی نصیب نہیں ہوتے، تو ہمارے پہلو تو بستروں کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، چپکے رہتے ہیں، جدا نہیں رہتے. ہمارے پہلو چپکے رہتے ہیں، گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ کچھ اور لوگ ہیں کہ جن کے بستر ان کو راتوں کو اچھال دیتے ہیں اور وہ پھر اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں اور پھر اس سے مانگتے ہیں. امید بھی دل میں ہوتی ہے، اس کا خوف بھی دل میں ہوتا ہے. یہ شب زندہ دار لوگوں کا تذکرہ ہے، بیدار دل لوگوں کا تذکرہ ہے. ہم پر تو یہ آیت فٹ نہیں ہوتی. تو معلوم ہوا کہ ہم اس جماعت کے ساتھ بھی مماثلت نہیں رکھتے. اور آگے بڑھیے، قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ زمین کے اوپر بڑی عاجزی سے چلتے ہیں، وہ اتنے آرام سے پاؤں رکھتے ہیں کہ زمین کو بھی کہیں تکلیف نہ ہو جائے. اور جاہلوں سے کبھی ان کو موقع ملے بات کرنے کا، قالوا سلاما، سلام کر کے اپنی راہ لیتے ہیں. لیکن ان کی بھی ایک صفت بتائی گئی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ساری رات سجدے میں اور قیام میں گزار دیتے ہیں. تو جب اس آیت کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں تو ہماری زندگی تو مختلف نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس جماعت کی صفات یہ بتا رہے ہیں، والذین لا یشہدون الزور، وہ لوگ جو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے. اور ہماری زبانوں سے تو کتنی بار جھوٹ نکلتا. تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی اور گروپ ہے، اور جماعت ہے جس کا تذکرہ کیا گیا. ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو قرآن مجید کے کسی اور صفحے پہ ڈھونڈیں، کسی اور صورت میں ڈھونڈیں، کسی اور آیت میں تلاش کرنے کی کوشش کریں. چنانچہ ایک آیت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں ہر حال میں اللہ کے راستے میں، اب جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں. اب ہم سوچیں، ہم غصے کو پینے والے ہیں یا غصے کو پورا کرنے والے؟ بچوں پہ غصہ، بیوی پہ غصہ، ماتحتوں پہ غصہ، اپنے ہم اثر دوسرے لوگوں سے غصہ، طبیعت میں غصہ. ذرا سی بات خلاف طبیعت ہو جائے تو ہمارے غصے کی انتہا نہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں. ایک پنڈت صاحب تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی مجھے تھوڑی آگ دے دیجیے. کہ میرے پاس نہیں ہے. اس نے کہا جی تھوڑی سی دے دیجیے. بھائی میرے پاس نہیں ہے، بہت تھوڑی سی چاہیے جی. وہ تو شروع ہو کے بولے بھائی تجھے کہا نہیں، سن نہیں رہے کہ میرے پاس نہیں ہے. کہنے لگے جی مجھے کچھ دھواں تو نظر آ رہا ہے، دھواں تو نظر آ رہا ہے. وہ کہنے لگے عقل کے اندھے میرے پاس آگ نہیں ہے. کہنے لگا جی مجھے تو تھوڑی بہت جلتی بھی نظر آ رہی ہے. اب تو پنڈت صاحب گرم، جوتے ماروں گا، نکل جائے یہاں سے، تم مذاق کرتے ہیں. ہم نے کہا اب تو شعلے اٹھتے نظر آ رہے ہیں. یہ غصے کی آگ ہوتی ہے. اور واقعی کئی لوگوں میں شعلے اٹھتے ہیں، اس کے آپے میں نہیں رہتے. یہ جو گھر برباد ہوتے ہیں یہ خوشی میں تھوڑا برباد ہوتے ہیں، یہ غصے میں برباد ہوتے ہیں. رشتے ناطے جو ٹوٹتے ہیں کہ جن رشتوں کو تلوار بھی نہیں توڑ سکتی، زبان کی کینچی ان رشتوں کو بھی کاٹ کے رکھ دیا کرتی ہے. تو یہ زبانیں غصے میں چلا کرتی ہیں. تو ہم تو غصے کو پورا کرنے والے. ایک بزرگ تھے، انہوں نے اجازت دی کسی کو اور بھیجتے ہوئے نصیحت کی کہ میاں اللہ تعالیٰ کی اتنی قدر کرنا جتنی اپنی کرتے ہو. وہ بڑے حیران ہوا، حضرت نے یہ بات کیا کہہ دی. پھر فرمایا بھائی خدائی کا دعویٰ نہ کرنا. بہت پریشان ہو گیا. انہوں نے کہا جاؤ نبوت کا دعویٰ بھی نہ کرنا. اب تو اس کے بس میں نہ رہا. کہنے لگا حضرت کیا آپ کو مجھ سے توقع ہے میں خدائی کا دعویٰ کروں گا اور میں نبوت کا دعویٰ کروں گا؟ فرمایا ہاں. اس نے کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا جب تم اپنے گھر میں یہ بات کہو گے کہ یہاں میری مرضی چلے گی، یہ خدائی دعویٰ ہے. مرضی کس کی چلتی ہے؟ تو جب تم یہ کہو گے نا جا کے اپنی بیوی کو یہاں میری مرضی چلے گی، تو یہ خدائی دعویٰ ہے. نہ خامد کی مرضی چلتی ہے، نہ بیوی کی مرضی کس کی چلتی ہے. تو ہم تو کتاب و سنت کے مطابق رہیں گے. تو فرمایا کہ یہ خدائی دعویٰ کہ میری مرضی چلے گی،
جو میں چاہوں گا وہی ہوگا، نہیں، جو پروردگار چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ دیکھیں آدم علیہ السلام چاہتے تھے کہ جنت میں رہیں، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے، تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کو پوری۔ حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرا بیٹا بچ جائے، سمجھاتے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے، تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ چاہتے تھے کہ بیٹے کو ذبح کر دیں، اس کو لٹا بھی دیا، چھری بھی تیز کر لی، چھری چلاتے بھی ہیں، پروردگار نہیں چاہتے تو مرضی کس کی پوری ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام عہد فرما لیتے ہیں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، پروردگار کی طرف سے محبوبانہ حساب ہوتا ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ محبوب پھر شہد کھانا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ تو معلوم ہوا کہ ہر حال میں مرضی کس کی پوری ہوتی ہے؟ پروردگار کی۔ اس لیے جب بندہ کہتا ہے نا کہ یہاں مرضی میری پوری ہوگی، وہ غلطی کھا رہا ہوتا ہے۔ ہماری مرضی نہیں پوری ہونی، مرضی کس کی پوری ہونی ہے؟ اللہ کی مرضی پوری ہونی۔ تو فرمایا کہ یہ خدائی کا دعویٰ۔ اور جب بندہ مشورہ دے نا کسی کو، اور مشورہ دیتے ہوئے کہہ لے تم جو مرضی کہہ لو، جو میں کہہ رہا ہوں بس اسی میں تمہاری فلاح ہے، اسی میں تمہارا فائدہ ہے، تم جو مرضی کر لو، جو میں کہہ رہا ہوں اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ جب تم نے یہ الفاظ کہے نا جو میں کہہ رہا ہوں اسی میں تمہارا فائدہ ہے، یہ نبوت کا دعویٰ، یہ نبی کی شان، یہ نبوت کا مقام ہے۔ انسان جہاں چاہے بھاگے، لیکن اس کا فائدہ آخر پر کس میں ہوگا؟ جو نبی علیہ السلام نے کام کیا سنت میں ہوگا۔ تو فرمایا یہ نبوت کا دعویٰ۔ اس نے کہا حضرت یہ بات تو سمجھ آ گئی، اب تیسری بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا تو مقام دے ہی دینا جتنا اپنے آپ کو دیتے ہو۔ حضرت نے فرمایا یہ بھی تمہیں سمجھا دیں گے۔ چنانچہ بات آئی گئی ہوگی، تھوڑی دیر میں کھانے کا وقت آ گیا۔ حضرت نے کسی کو کہا کہ ذرا صدا لگاؤ بھائی، جا کے مانگو اللہ کے نام سے۔ اب وہ بندہ پہنچا، اس نے اللہ کے نام سے صدا لگائی، تو اس نے اللہ کے نام سے خشک روٹی کا ٹکڑا بھیجا، اپنے سامنے مرغے چر گئے۔ وہ حضرت کے پاس لے کے آ گئے، حضرت اللہ کے نام سے یہ دیا، بلا لیا۔ فرمایا میں نے تو یہ کہا تھا کہ اتنا کر لینا جتنا اپنا کرتے ہو، تم نے تو اتنا بھی نہ کیا۔ اور واقعی بات تھی، وما قدر اللہ حق قدر، اللہ رب العزت کی ایسی حوصلہ مند ذات کو کہنا پڑا کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے۔ پروردگار فرماتے ہیں یا حسرتنا علی العباد، اللہ ان الفاظ کو بندہ پڑھتا ہے دل نکلنے لگتا ہے سینے سے، یا حسرتنا علی العباد۔ ذرا ان الفاظ کے اوپر غور تو کیجیے، اللہ کیسے انداز میں اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، یا حسرتنا علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ تو جنہوں نے رسولوں کو پایا انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، اور بعد میں آنے والوں نے ان کی سنتوں کا مذاق اڑایا۔ یہ دونوں ایک کشتی کے اوپر چلنے سواری کرنے والے۔ فرمایا والقاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ تو کیا ایسا ہوا کہ ہم کبھی غصے کو پورا کر سکتے ہوں مگر اللہ کی رضا کے لیے ہم نے غصے کو پی لیا؟ ہماری تو آنکھوں میں سرخ ڈورے پڑ جاتے ہیں، ہمارا تو جی چاہتے اس کی جان نکال کے رکھ دی جائے۔ ہمارے بس میں ہوتا تو اس کو روئے زمین سے زیر زمین پہنچا دیتے، کچا چبا جاتے اس بندے کو، ایسے غصہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بس سر بڑا گرم ہے، اس گرم سر کا علاج بھی جہنم کی گرمی سے ہوگا۔ کہتے ہیں نا زہر کو زہر کاٹتی ہے، سر میں گرمی ہوئی تو پھر گرم جگہ پہ اس کو علاج کے لیے بھیجیں گے، تیری گرمی کا علاج کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے والقاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ ہم نے تو نہیں کیا، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس انسان نے اللہ کی رضا کے لیے غصے کا گھونٹ پیا، ہر گھونٹ پینے پر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اس کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ تو جب غصہ آئے تو انسان سوچے کہ اگر میں یہ گھونٹ بھر لوں گا تو مجھے اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہو۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے
جو دوسرے آدمیوں کو جتنا جلدی معاف کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اتنا جلدی معاف فرما دے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے طبرانی شریف کی روایت کہ میں اس شخص کو جنت میں گھر دلانے کا ضمانت دیتا ہوں جو بحث کرنا بند کر دے اگر کہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو. تو شریعت میں ایک دوسرے کے ساتھ علمی مباحثہ کر سکتے ہیں لیکن وہ علمی مباحثہ ہونا چاہیے، بحث برائے بحث نہیں ہونی چاہیے. اس کو منع کر دیا کہ تم ان چیزوں میں مت الجھو. تو ہم اللہ کے بندوں کو معاف کرنا چاہیے. ہمیں تو کسی کی اتنی غلطی مل جائے اتنی سٹوری ہم خود بنا لیتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ انسان کو دوسروں کے عیوب کا شک ہوتا ہے، یہ دوسروں سے نفرت کرنی شروع کر دیتا ہے، جبکہ اپنے عیبوں کا یقین ہوتا ہے پھر بھی اپنے آپ سے محبت کرتا ہے. تو گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گناہ گار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گناہ گار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ نبی اسلام نے جہاں فرمایا پیاز کھانے سے منع فرمایا تو اس کا نام لے کر کہا اکرہ ریحہا، کہ میں پیاز کی بو کو ناپسند کرتا ہوں. یہ نہیں فرمایا میں پیاز کو ناپسند کرتا ہوں. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ نہیں کہا میں پیاز کو ناپسند کرتا ہوں، فرمایا میں اس کی بو کو ناپسند کرتا ہوں. تو اسی طرح ہم برے کو ناپسند نہ کریں، برے کی برائی کو ناپسند کریں. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گردوں کو تھام لے ساکی. نیکوں کو ہر کوئی سینے لگاتا ہے، ان کے ہاتھ چومتا ہے، بروں کو سینے سے لگانے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. تو فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے. تو اگر ہم اس آیت کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیں تو یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی اپنے اندر. تو معلوم ہوا یہ کسی اور جماعت کا تذکرہ ہے. ابھی ہمیں اپنے آپ کو مزید ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. چنانچہ ایک اور قرآن پاک کی آیت ہے جس میں کچھ لوگوں کے بارے میں کہا گیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود اس کے محتاج اور حاجت مند ہوتے ہیں. اب ہم سوچیں کیا یہ خلق ہمارے اندر ہے کہ ہم اپنے پر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہوں؟ نہیں، ہم تو اپنے بھائیوں کو ترجیح نہیں دیتے. یہ ایثار تو ہمارے اندر نہیں ہے. ایثار کی مثالیں سننی ہو تو ہمارے مشائخ نے کیا کیا مثالیں قائم کر دی. ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو اور دو اور علماء کو بادشاہ وقت نے گرفتار کروایا. اس کا دین یہ تھا کہ باقیوں کو تو بے شک میں قتل ہی کروا دوں، مگر ابوالحسن نوری کو میں دھمکانا چاہتا ہوں کہ یہ ذرا ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے، کئی لوگوں کو میرے خلاف نہ کر دیں. ان کو بڑا جلدی شک پڑ جاتا ہے، کمزور ہوتی ہے نا بیچاری. چنانچہ اس نے تینوں کو کھڑا کر لیا، جلاد کو بلا لیا، حکم دے دیا قتل کرنے کا. لیکن کیا دیکھا کہ ابوالحسن نوری تو سب سے پہلے کھڑے ہیں. اب اس نے ہیلا بہانہ کیا، کہنے لگا یہ جگہ اچھی نہیں، ان کو فلاں جگہ قتل کرو کہ ذرا ترتیب بدل جائے گی. جب وہاں کھڑا کیا ابوالحسن نوری پھر پہلے، کہنے لگا میرے قریب لے آؤ ذرا یہاں. جب پھر ترتیب بدلی تو ابوالحسن نوری پھر پہلے. اس نے ابوالحسن نوری کو بلایا، کہنے لگا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو پہلے قتل کیا جائے، میں چاہتا ہوں کہ پہلے دوسروں میں سے کسی کو قتل کیا جائے. مگر کیا بات ہے، میں نے 3 مرتبہ ترتیب بدلی اور تینوں مرتبہ آپ پہلے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں تینوں مرتبہ اس لیے پہلے کھڑا ہوا کہ جلاد جتنی دیر میرے قتل کرنے میں لگائے گا میرے بھائیوں کو اتنی دیر اور زندہ رہنے کی توفیق مل جائے، میرے بھائیوں کو اتنی دیر اور زندہ رہنے کی مہلت مل جائے. یہ ایثار ہمارے اندر ہے. اس کی مثالیں تو بہت ہیں، کتنی تفصیل کریں اس کی. تو معلوم ہوا کہ یہ ایثار والا خلق ہمارے اندر نہیں جو ہونا چاہیے. آگے دیکھیے ایک اور جماعت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں گناہوں سے اور فحش کاموں سے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اب جب وہ غضب میں ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں. ہم کبائر سے بچتے ہیں، کسی حد تک بچتے ہیں اور بعض کے مرتکب بھی ہو جاتے ہیں. مثلا جھوٹ بولنا، غیر محرم کی طرف دیکھنا، حسد کرنا کسی سے، عجب کا ہونا یا خود پسندی اور تکبر کا ہونا. اب یہ ایسے کبیرہ گناہ ہیں کہ ہم میں ہے. تو ہم تو پوری طرح کبائر سے نہیں بچتے اور اپنے غصے سے بھی قابو نہیں پا پاتے. تو معلوم ہوا کہ جس جماعت کا یہاں تذکرہ کیا گیا یہ خلق بھی کچھ اور لوگوں میں ہے
ابھی ہم اپنے اندر یہ خلق پیدا نہیں کر سکے. تو ہم نے اس وقت تک 6 جماعتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں پڑھا، مگر ہمیں اپنی تصویر کہیں نظر نہ آئی. یہ اچھے اخلاق والے لوگ تھے، یہ بھلے لوگ تھے، جن کی صفتیں بیان ہوئی، جن کے خلق بیان ہوئے، جن کی زندگی کے تذکرے ان آیتوں میں کیے گئے، مگر ہمیں تو اپنا کہیں بھی تذکرہ یہاں نظر نہیں آتا. قرآن کہہ رہا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے. افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے. تو چلو اگر ان بندوں میں ہمیں اپنا تذکرہ نظر نہیں آتا تو آئیے کسی اور نظر سے دیکھیں، کچھ اور مقام پر جانے والے لوگوں کو دیکھیں کہ کیا ہمیں ان میں اپنا تذکرہ نظر آتا ہے. چنانچہ دوسرے انداز کی آیتیں یہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ تکبر کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اس دیوانے شاعر کے پیچھے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو جب ہم یہ تذکرہ پڑھتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان میں سے بھی نہیں، اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی نہ جانا، ایمان لائے، ان کو شاعر اور مجنون تو نہ کہا، اور اللہ کے سوا ہم کسی اور کو معبود بھی نہیں جانتے. ہم قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم فقط اللہ کو اپنا معبود کہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جو آیت تذکرہ کر رہی ہے لوگوں کا، یہ لوگ بھی کچھ اور طرح کے لوگ ہیں، ہم نہیں ہیں. اور آگے پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب ان لوگوں کے سامنے ایک اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دلوں کے اندر درد اٹھتی ہے، گھٹتے ہیں دل ان کے، ایک کا تذکرہ کیوں کیا گیا. اور جب اللہ کے ساتھ کسی اور کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے وہ کھل اٹھتے ہیں. تو ہم اگر اپنے حالات کو ڈھونڈیں تو یہ آیت بھی ہمارے حالات کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ ہم تمام جھوٹے معبودوں کی نفی کر چکے، ہم لا کی تلوار چلا کر سب جھوٹے خداؤں کو قتل کر چکے. ہم ایک رب لم یزل پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی پر زندگی گزار رہے ہیں. چنانچہ ایک اور جماعت کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت ان سے ناراض ہوں گے اور ان کو جہنم میں پھینکیں گے. فرشتے ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کس نے ڈال دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم تو نمازیں نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم جھٹلانے والوں کے ساتھ کھیل میں لگے رہتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم تو قیامت کے دن کا بھی انکار کرتے تھے. حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، حتیٰ کہ ہمیں موت آ گئی. تو جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمارا دل کہتا ہے کہ ہم تو قیامت کے دن کو نہیں جھٹلاتے، لہذا جن کا تذکرہ ان آیتوں میں ہے ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں. چنانچہ ہمیں کچھ قرآن مجید کی کچھ آیات میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے نظر آتے ہیں. ان کے حالات کو ذرا ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں. سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے. سبحان اللہ، عجیب انداز سے اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا. فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کرتے ہوئے کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. پروردگار، 2 مرتبہ موت کا مزہ چکھا، 2 مرتبہ زندہ ہوئے، اب ہمیں یقین آ گیا، ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. فہل الى خروج من سبیل، اللہ کہیں کوئی راستہ ہے باہر نکلنے کا جہنم سے، کوئی ایگزٹ کا سائن ہم جہنم سے باہر نکل پائیں. تو جب وہ خروج کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے بات کرتے ہیں تو پروردگار آگے سے فرماتے ہیں ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، اس لیے کہ جب ان کے سامنے ایک اللہ کا تذکرہ ہوتا تھا تو وہ اس سے انکار کرتے تھے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب اللہ کے ساتھ شریک کسی کو کیا جاتا تھا تو مان لیتے تھے فوراً.
فالحکم للہ العلی الکبیر. اللہ، آج تو بلندیوں والے اللہ کا حکم چلے گا. تو یہ بھی کچھ اور حالات نظر آتے ہیں. کچھ اور لوگ بھی ہم کلامی کرتے نظر آتے ہیں. وہ اللہ کے حضور کھڑے ہیں، شرم سے آنکھیں چکی ہوئی ہیں، چہرے ندامت سے بھرے پڑے ہیں، کہتے ہیں ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور سن لیا، اپنے آپ دنیا میں واپس لوٹائیے، ہم ایمان لانے والے بن جائیں گے. مگر ان کو جواب مل رہا ہے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم فذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون. ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ تم بھول گئے تھے ان باتوں کو، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، اب چکھو نہ مزہ اس عذاب کا. پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے پہلے تو ایگزٹ کا راستہ پوچھ رہے تھے، اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ اب عذاب کو تھوڑا سا مؤخر کر دیں. جیسے باہر نہیں نکالتے تو عذاب کو تھوڑا سا ڈیفر کر دیجیے، ڈیلے کر دیجیے. اب ہم کیا کریں گے؟ نجیب دعوتک، ہم آپ کی دعوت کو قبول کریں گے اور آپ کے رسولوں کی پیروی کریں گے. ان کو جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا دیا جاتا ہے؟ فرمایا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. تمہیں جب سمجھایا جاتا تھا تم قسمیں کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان نعمتوں کو زوال نہیں ہوگا، اسی طرح رہیں گی. دعوت دینے والوں کو تم جھوٹا کہتے تھے. تو یہ آیتیں بھی کچھ اور بتا رہی ہیں. اب ایک گروہ اور نظر آتا ہے جو اللہ رب العزت سے اس طرح کہتا ہے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل. اللہ ہمیں نکال دیجیے، اب ہم وہ کام نہیں کریں گے جو ہم پہلے کیا کرتے تھے. اور ان کو جواب کیا مل رہا ہے قدرت کی طرف سے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی کہ تم سمجھ جاؤ اور تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں پہنچے تھے، تم نے ان کی بات نہ مانی؟ تو پھر ہمیں قرآن مجید میں ایک اس طرح کی آخری جماعت نظر آتی ہے جو اللہ رب العزت سے جو ہم کلامی کر رہی ہے ربنا اخرجنا منہا، اے پروردگار ہمیں جہنم سے نکال دیجیے. فإن عدنا فإنا ظالمون. اللہ ہم نے اگر لوٹ کر ویسے عمل کیے واقعی ہم سے پکے ظالم، مگر ان کو تو پروردگار کی ڈانٹ پڑ رہی ہے. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. کیا کہا جا رہا ہے؟ اخسئوا فيها، پڑے رہو پھٹکارے ہوئے، دفع ہو جاؤ. جیسے ہم کہتے ہیں نا میں تیرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، جا دفع ہو جا. بالکل عربی میں ان الفاظ کا یہی مفہوم بنتا ہے، جا دفع ہو جا. اخسئوا فيها ولا تكلمون. اور یہ فریادیں کر رہے ہوں گے، کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ. اللہ کتنی حسرتیں ہوں گی ان کے دل میں، کتنے اداس دلوں سے کہہ رہے ہوں گے اے مالک ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم برے بن گئے، اللہ نکال لیجئے، اب ہم نیک بن جائیں گے. اور آگے سے جواب رب کریم کی طرف سے مل رہا ہے، پڑے رہو پھٹکارے ہوئے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. ولا تکلمون، مجھ سے کلام نہ کرو. مفسرین نے لکھا ان الفاظ کے بعد پھر دو تقی ان لوگوں کو اللہ سے کبھی ہم کلامی کی توفیق نہیں ملے گی. اتنی بڑی سزا، لا یکلمہم اللہ یوم القیامت، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا. ایک جگہ پر لا ینظر الیہم، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اللہ رب کائنات دیکھیں گے بھی نہ ان لوگوں کی طرف. کچھ ایسے لوگوں کو بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں
کہ تم دنیا میں ایمان والوں سے ہنسی کرتے تھے. انہو کان فریقم من عبادی، میرے کچھ بندوں کی ایک جماعت تھی ایمان والوں کی، یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا، تم ان سے مذاق اڑاتے تھے. حتی انسوکم ذکری، حتی کہ تم میری یاد کو بھول گئے. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم ان سے مذاق اڑاتے. إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا، اللہ اللہ اللہ، کیا عجیب انداز سے فرماتے. إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا، جن لوگوں نے تمہاری باتوں پہ صبر کیا وہ ایمان والے، آج ہم ان کو بدلہ دیں گے. اور بدلہ کیا ہوگا؟ انہم هم الفائزون. اللہ. تو اب ان تمام آیتوں کو پڑھنے سے ہمیں کئی جماعتوں کے حالات کا ذکر تو کتاب میں مل گیا، لیکن ہمیں اپنا ذکر نہ ملا. تو بندہ اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں بھی کوئی ایسی آیت مل جائے کہ جس میں ہمارا تذکرہ ہو. چلیے بات کو مکمل کرتے ہیں، مضمون تو لمبا ہوتا چلا جائے گا. اب ٹو دی پوائنٹ وہ بات سن لیں جو ہمارے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت ایک غلام کا تذکرہ کرتے ہیں. سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے. اللہ رب العزت ایک غلام کا تذکرہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ عَبْدًا مَمْلُوكًا، اور اللہ مثال بیان فرماتے ہیں ایک غلام کی، مملوک کی. لا يقدر على شيء، اس کی قدرت میں کچھ بھی نہیں، پلے کچھ بھی نہیں. وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ اپنے مالک پہ بوجھ بنا ہوا ہے. اینما یوجہہ لا یاتی بخیر، جدھر کہیں بھی جاتا ہے خیر نہیں لے کے آتا. تو اب اس آئینے میں ہم اپنی تصویر دیکھیں، ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اپنے مالک سے بوجھ بنے ہوئے ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اور میری زمین کے بوجھو میں اپنے آپ کو تمہارے لیے فارغ کر رہا ہوں. تو نافرمان جنوں اور انسانوں کو اللہ نے کہا تم میری زمین کے بوجھ ہو. تو اب دیکھیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اپنے مالک پہ بوجھ بنے ہوئے ہوں. اور یہ تو پکی بات ہے، اینما یوجہہ لا یاتی بخیر، کہیں سے خیر کی خبر نہیں آتی. تو ہمیں کچھ یہ آیت اپنے اوپر منطبق ہوتی نظر آتی ہے کہ واقعی ہم تو اپنے مالک کے ایسے ہی غلام ہیں. اور ڈھونڈنے کی کوشش کریں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارا تذکرہ پورا کا پورا ہے ضرور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، ایک جماعت مل گئی جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کچھ نیک عمل بھی انہوں نے کیے اور کچھ برے عمل بھی کر بیٹھے. ایک ایسی جماعت کا بھی اللہ تذکرہ کرتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں نیکیاں بھی کرتے ہیں گناہ بھی کر لیتے ہیں. مسجد میں تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لی، جوتے پہن کے باہر نکلے، غیر محرم پہ شہوت کی نظر ڈال، ادھر قرآن پڑھ کے اٹھے، ادھر دکان پہ جا کے جھوٹ بول لیا، ادھر بیٹھے اللہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، ادھر سود پہ کاروبار بھی کر رہے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں مگر برے کام بھی کرتے ہیں. اوپر سے لا الہ، اندر سے کالی بلا. وآخرون اعترفوا بذنوبہم، مگر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا. خلطوا عملا صالحا، انہوں نے مخلوط کر دیے، ملا دیے اچھے عمل بھی اور برے عمل بھی، کچھ اچھے بھی کیے کچھ برے بھی کیے. مگر ان کی خوبی یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، قریب ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے.
ان اللہ غفور رحیم، اس لیے کہ اللہ غفور ہے اور اللہ، معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی یہ آیت آج ہمیں ہماری تصویر دکھا رہی ہے. ہم نے نیک عمل بھی کیے، گناہ بھی کیے، اللہ اللہ بھی کیا، غفلت بھی برت لی، دل میں اللہ کی محبت کے خیال بھی آئے، شیطان کے وساوس بھی آئے، ہم خلط ملط چیزوں کو کر بیٹھے. لیکن آج اس محفل میں فاعترفوا بذنوبہم، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے آوازاری کرتے ہیں، میرے مولا کمزور ہیں، آپ کی مدد کے بغیر ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے، ہماری مدد فرما دیجئے. نفس اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچا کر مولا ہمیں نجات پانے والوں میں سے بتا دیجئے. اور آپ تو خود فرما رہے ہیں عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے. آج اللہ کی مغفرت سے اور اس کی رحمت سے حصہ طلب کیجیے اور اس وقت کو زندگی کا غنیمت وقت سمجھتے ہوئے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے سچی معافی مانگ لیجیے. جب اس نے قرآن پاک میں خود فرما دیا کہ بے شک وہ غفور ہے اور بے شک وہ رحیم ہے، تو یقیناً آج اس کی مغفرت اور اس کی رحمت سے ہم نے فائدہ پانا ہے اور اپنے کالے عملوں کو اللہ سے بخشوانا ہے اور ٹوٹے پھوٹے عملوں کو اللہ سے قبول کروانا ہے. عاجزی اور فریاد تو ہمارے ذمہ ہے، رحمت کرنا پروردگار کا کام ہے. مگر پروردگار کا قرآن جب کہہ رہا ہے کہ تمہارا اس میں ذکر ہے، تو جہاں گناہ اور نیک دونوں قسم کے عمل کرنے والے لوگوں کا تذکرہ ہے، پروردگار نے بخشش کا ساتھ تذکرہ فرما دیا، تو امید ہے کہ پروردگار بخشش فرمائے گا. ہم عاجز مسکین جو رمضان مبارک کے چند دن اس کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے رہے، اس کی دہلیز پر پڑے رہے، آج اٹھنے کا وقت ہے. دنیا کے امیر لوگ بھی کسی فقیر کو خالی نہیں اٹھنے دیتے، اور وہ تو کائنات کا پروردگار ہے. لہ خزائن السماوات والارض، آسمان اور زمین کے خزانے اس کی مٹھیوں میں ہیں، تو وہ پروردگار بھی ہماری جھولی میں کچھ نہ کچھ عطا فرمائے گا. لہٰذا اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زندگی کے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے اور اپنے اس اعتکاف کی اجرت اپنے پروردگار سے طلب کیجئے. دینے والا کریم بھی ہے اور دینے والے کے خزانے